کے مطابق حصول برکت کے لیے اپنے آقا دونوں عالم کے مختار آمنہ کے لال روح فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ پر روشنی ڈالنے سے قبل میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ اللہ کے بندوں کو کیا پیغام دے رہی ہے۔ اس میں یہ پیغام دیا گیا ہے، اور اس آیت کریمہ کو میں نے آج موضوع سخن اس لیے بنایا ہے کہ ہر موضوع پر بات ہوتی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سارے موضوعات پر باتیں ہوتی ہیں، مگر ان موضوعات پر بہت کم ہی مقررین یا ائمہ حضرات گفتگو کرتے ہیں، اور آج کے معاشرہ میں یہ برائیاں عام ہو گئی ہیں۔ اس میں سے ایک برائی ہے جھوٹ، اور دوسری برائی ہے وعدہ خلافی۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا، یہ دو عمل تو لوگوں نے یوں سمجھ لیا ہے کہ اس میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ اس کا استعمال اس طرح ہونے لگا ہے، یا یوں کہہ لیجیے اس کی مثال کہ جس طرح ایک انسان کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی جملہ وہ ہمیشہ استعمال کرتا ہے، یعنی اس جملہ کو تکیہ کلام کہتے ہیں، کہ ہر بات میں ایک جملہ وہ استعمال کرتا ہے، اس کی عادت میں وہ چیز ہوتی ہے، وہ بات کرتے کرتے وہ جملہ استعمال کر لیا کرتا ہے، اس کو تکیہ کلام کہتے ہیں۔ تو اسی تکیہ کلام کی طرح آج لوگ بغیر ضرورت جھوٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ جہاں سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں تو بولتا ہی ہے انسان، لیکن بلا وجہ بھی انسان آج جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ اس لیے اس موضوع پر میں نے مناسب سمجھا کہ تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کروں، تاکہ جھوٹ اور وعدہ خلافی کے جو نقصانات ہیں اس سے ہم آگاہ ہو جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ جس کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ۔ جھوٹے بہتان وہی باندھتا ہے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتا۔ دیکھیے قرآن نے کتنا بڑا جملہ کہہ دیا ہے، اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جھوٹ اور جھوٹا الزام کسی پر، بہتان کہتے ہیں کسی پر جھوٹا الزام عائد کرنا، کسی پر جھوٹا الزام لگا دینا، یا کسی کے بارے میں کوئی جھوٹی افواہ پھیلا دینا، اس کو بہتان کہتے ہیں، الزام لگانا۔ جھوٹ اور جھوٹا بہتان یہ کون کرتا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے جس کا ایمان اللہ کی آیتوں پر نہیں ہے، جس کا ایمان قرآن اور قرآن کی آیتوں پر ہوگا، وہ ایسا عمل کرنے سے پرہیز کرے گا۔ قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ یہ جو عادت ہے جھوٹ اور بہتان باندھنے کی، یہ وہ کرتا ہے جس کا ایمان اللہ کی آیتوں پر نہیں ہوتا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہ تو جھوٹا ہی ہے۔ قرآن نے اس بات کو واضح کیا کہ آج اس گناہ کو، یہ جو جھوٹ، اس کو ہم معمولی، یا تو گناہ بھی اگر سمجھتے ہیں تو معمولی گناہ سمجھتے ہیں،
मगर ये मामूली गुनाह नहीं है। गुनाह दो किस्म के होते हैं। कितने किस्म के गुनाह? दो किस्म के होते हैं। एक होता है सगीरा यानी छोटे गुनाह, एक होता है कबीरा यानी बड़े गुनाह। तो ये झूठ किन गुनाहों में शामिल है? कबीरा गुनाहों में। बड़े बड़े जो गुनाह हैं ये झूठ उन गुनाहों में शामिल है। और हदीस पाक में है कि उन गुनाहों में भी यानी बड़े बड़े गुनाहों में भी सबसे बदतरीन गुनाह अगर कोई है तो वो झूठ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि बंदा जब झूठ बोलता है, बंदा जब झूठ बोलता है तो अल्लाह के रहमत के फरिश्ते उस झूठ की बदबू से उस बंदे से 1 मील दूर चले जाते हैं। कितनी दूर चले जाते हैं? 1 मील दूर चले जाते हैं। यानी एक झूठ बोलने के बाद अल्लाह की रहमत से बंदा महरूम हो जाया करता है, क्योंकि रहमत के जो फरिश्ते उसके पास आते हैं वो फरिश्ते 1 मील दूर चले जाते हैं। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। मुनाफिक किसको कहते हैं? मुनाफिक वो है जो बज़ाहिर कलमा भी पढ़े, बज़ाहिर नमाज भी पढ़े, मगर हकीकत में वो ईमान वाला नहीं होता। मुनाफिकीन का जिक्र कुरान पाक में आया। हुजूर के पीछे नमाज भी पढ़ते थे, मगर हुजूर की पीठ पीछे हुजूर की ग़ीबत भी करते थे। हुजूर जब ये कहते थे कि अल्लाह ने मुझे वो इल्म अता किया है जो तुम्हें नहीं मिला है, तो वहां मस्जिद नबवी में बैठकर सुन लेते थे हुजूर की बातें, और बाहर निकल के फिर उन्हीं बातों का आपस में मजाक करते थे कि देखो ये तो कहते हैं मुझे हर चीज का अल्लाह ने इल्म दिया है, और हम लोग उन्हीं के बीच में बैठे रहते हैं मगर हमको पहचान नहीं पाते कि हम कौन हैं। ये मुनाफिक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मुनाफिकीन की अलामतों में से ये 3 अलामतें क्या है? मुनाफिकीन की है। एक अलामत ये कि जब भी वो बोलता है झूठ बोलता है, जब भी वो बोलता है झूठ बोलता है, और जब भी वो किसी से वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। ये दूसरी अलामत। और तीसरी अलामत अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब उसे अमीन बनाया जाता है, जब उसे अमीन बनाया जाता है यानी कोई अमानत उसके सुपुर्द की जाती है तो उस अमानत में वो खयानत करता है। ये 3 अलामतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की बताई है कि ये 3 खसलतें उस इंसान में, अगर जिस इंसान में पाई जाए, वो ये समझ ले कि उसकी आक़िबत बर्बादी की तरफ है। वो तौबा कर ले, अपने गुनाहों से तौबा कर ले और उन चीजों से बाज आ जाए, यही उसके लिए भलाई का रास्ता है। और गुनाह और ये जो झूठ है हम लोग मामूली समझते हैं। एक मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि झूठ से अल्लाह के रसूल ने किस तरह परहेज करने का हुक्म दिया है। हजरत अब्दुल्ला इब्न आमिर, हदीस पाक से मैं आपको मिसाल देता हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं छोटा था, बच्चा था। हमारे घर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए हुए थे, तशरीफ लाए हुए थे। मेरी माँ अंदर थी और मैं बाहर था अल्लाह के रसूल की बारगाह में। उसी असना में मेरी माँ ने मुझे आवाज दी तो फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरी माँ से मुखातिब होकर के फरमाया, क्या तुमने जो बच्चे से कहा कि अब्दुल्ला इब्न आमिर इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ देती हूं, तो क्या वाकई तुम उसको कुछ दोगे? तो हजरत अब्दुल्ला इब्न आमिर फरमाते हैं कि मेरी माँ ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे पास खजूरें हैं, मैं उन खजूरों में से उसे कुछ दे दूंगी, देना चाहती हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हाँ ठीक है, अगर तुमने उसे कुछ दे दिया तो फिर ठीक है, अगर ये कहकर अंदर बुलाती और उस बच्चे के हाथ में कुछ ना
گناہ لکھ دیا جاتا. کس کا؟ جھوٹ کا گناہ لکھ دیا جاتا. یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے بھی پھسلانے کے لیے بھی جھوٹ کا سہارا نہ لیں. اس لیے اور خاص کر کے اس چیز سے علماء نے منع کیا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب آپ یہ طریقہ اپنائیں گے، جھوٹ بول بول کر دلاسا دیتے رہیں گے، بچوں کو آپ سمجھاتے رہیں گے، تو یہ باتیں ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گی. پھر ایک دن اس کو یہ ایسا لگنے لگے گا، یہ محسوس ہونے لگے گا کہ یہ تو کوئی بری بات ہے نہیں، یہ تو کوئی بری بات ہے نہیں، میرے ماں باپ بھی تو میرے ساتھ ایسا کیا کرتے تھے. اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی، یہ عادت میں اس کی شامل ہو جائے گی. اس لیے اس طریقے سے بھی بچوں کے ساتھ برتاؤ نہ کیا جائے، یعنی انہیں بہلانے اور پھسلانے کے لیے بھی جھوٹ کا سہارا نہ لیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی سختی کے ساتھ جھوٹ سے بچنے کی تاکید فرمائی. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، تقریباً یہ شب معراج کے موقع کی بات ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر پر تھا، میں نے راستے میں دو لوگوں کو دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ ایک شخص یہ برتاؤ کر رہا ہے کہ لوہے کے گرج سے اس کے غلفے ہیں، اس پہ لوہے کا برج پھنسا کر کے وہ اس طرح کھینچتا ہے کہ اس کے یہ جبڑے کھینچ کر کے یہاں اس کے بھیجے کے پاس تک چلا جاتا ہے، پھر وہ پھٹ جاتا ہے. پھر جب ادھر والا جبڑا پھٹ جاتا ہے تو وہ اس لوہے کے برج کو لے کر اس طرف آتا ہے اور پھر اس کے اس جبڑے میں پھنساتا ہے، پھر کھینچتے ہوئے اس کے پیچھے تک، اور وہ جبڑا بھی اس کا پھٹ جاتا ہے. پھر جب تک یہ جبڑا اس کا کھینچ کر یہاں تک لے جاتا ہے تب تک یہ جبڑا پھر اس کا پہلے جیسے ہو جاتا ہے. پھر وہ اس طرف آتا ہے، پھر ادھر برج لگا کر کے کھینچتا ہے. یوں ہی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے. جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جب یہ صبح اپنے گھر سے نکلتا تھا تو کوئی جھوٹی افواہ پھیلا دیتا تھا. وہ افواہ لوگوں میں پھیل جاتی تھی اور بہت سے لوگ اس افواہ پر عمل بھی کرنے لگتے تھے، اسے حق بھی سمجھنے لگتے تھے، اسے صحیح بھی سمجھنے لگتے تھے. اسی کی سزا اسے آج دی جا رہی ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیے جھوٹ بولنے والوں کو کس طرح سخت سزا دی جائے گی. جبڑے پھاڑ دیے جائیں گے اور بار بار یہ عمل اس کے ساتھ کیا جائے گا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ مولا ہمیں اس بدترین گناہ سے محفوظ. قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف آیتیں ہیں، جھوٹ اور وعدہ خلافی کے جو نقصانات ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے، اس سے بچنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. اور سب سے زیادہ اگر ہم ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیں اور اپنے آپ میں سدھار لانا چاہیں تو ہم حضور کی زندگی کو دیکھیں کہ حضور نے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا. کبھی کبھی اپنے صحابہ کو خوش کرنے کے لیے مزاحیہ جملے استعمال کرتے تھے، صحابہ سے مزاحیہ جملے استعمال کرتے تھے تاکہ حضور کی ان باتوں کو سن کر کبھی کبھی صحابہ مسکرا دیں، ان کا دل بہل جائے. حضور ایسا بھی کرتے تھے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو جو کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دینا جس سے مسکراہٹ آ جائے، یہ غلط نہیں ہے، ایسا حضور بھی کرتے تھے، مگر اس طریقے میں بھی جھوٹ کا سہارا نہیں. ہم کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں گڑھ کر کے، الٹی سیدھی باتیں گڑھ کر کے سمجھتے ہیں سامنے والا ہنس دے گا، اس کو خوشی مل جائے گی. ایسا نہیں ہے. اس جگہ پر بھی جھوٹ کا سہارا نہیں بلکہ سچائی کا سہارا لے کر کے اگر آپ کسی کو خوش کر سکتے ہیں تو کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ دیکھیے، اکثر ایسا کیا کرتے تھے. ایک موقع پر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول سے صحابی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے. اللہ کے
کے رسول نے فرمایا میں تجھے اونٹ نہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. کیا کہا؟ اونٹ نہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. صحابی نے عرض کیا کیونکہ وہ ضرورت مند تھے، یا رسول اللہ مجھے تو اونٹ کی ضرورت ہے، اونٹنی کا بچہ لے کے کیا کروں گا؟ تو اللہ کے رسول نے پھر فرمایا نہیں میں تو اونٹنی کا بچہ ہی دوں گا. صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں میں تو اونٹنی کا بچہ ہی دوں گا. جب وہ پریشان ہونے لگے تو اللہ کے رسول مسکرائے، فرمایا وہ اونٹ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. یعنی حضور مذاق بھی کرتے تھے تو اس مذاق میں بھی سچائی ہوا کرتی تھی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دیا ہے کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے بھی، کسی کو ہنسانے کے لیے بھی، کسی کا دل راضی کرنے کے لیے بھی ہمیں جھوٹ کا سہارا نہیں لینا ہے، انہی الفاظ کا استعمال کرنا ہے جن الفاظ میں سچائی ہو. اللہ کے رسول ایک موقع پر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ پیغمبر ہیں، کونین کے تاجدار ہیں، یا رسول اللہ آپ بھی اپنے غلاموں سے مذاق کرتے ہیں، غلاموں سے آپ بھی مذاق کر لیا کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں میں مذاق تو کرتا ہوں مگر میرے مذاق میں سچائی ہوتی ہے، جھوٹ نہیں ہوتی. آج ہم اپنا کاروبار بچانے کے لیے یا کسی سے اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں چھپانے کے لیے جھوٹ بول لیتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے. وقتی طور پر ہم چھوٹی باتوں سے بچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، مگر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر سامنے والے سے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، وہ اگر زیادہ سے زیادہ کرے گا تو آپ کو ڈانٹے گا، مگر اس ڈانٹ سے بچنے کے لیے ہم آپ کیا کرتے ہیں آسانی سے جھوٹ کا سہارا لے کر کے جھوٹی بات کہہ کر کے اس سے بچ جاتے ہیں کہ ہم پر ڈانٹ نہ پڑے، مگر ہمارے نامہ اعمال میں ایک کبیرہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے جس کا وبال بہت بڑا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں وہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے. ایک ڈانٹ سے بچنے کے لیے ہم ایک جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو مایوس کر لیتے ہیں. اور اس حدیث پاک سے بات یہ بھی واضح ہو گئی جس طرح ظاہری چیزوں سے خوشبو اور بدبو آتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جس سے خوشبو آتی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جس سے بدبو آتی ہے. ہم آپ اچھے اور برے چیز کی خوشبو یا بدبو کو محسوس کر سکتے ہیں، مگر جھوٹ یعنی اچھی بات اور بری بات، سچائی اور جھوٹی دونوں باتوں میں بھی خوشبو اور بدبو ہوا کرتی ہے. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بات سے بدبو پھیلتی ہے، ہم تو اس کو محسوس نہیں کر سکتے مگر اللہ کے مقرر فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں. جبھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے، اور جب کوئی اچھی بات بولتا ہے سچائی پر اس کی بات مبنی ہو، جب وہ سچ بولتا ہے تو اس کی خوشبو سے اللہ کی رحمت